إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، امت وسط، اور کہا جاتا ہے خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین چیز ہوتی ہے جو بیچ کی ہوتی ہے۔ اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت، تم کو بہترین امت بنایا۔ کس کام کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ کس انسان پر مسلمان کو گواہی دینی ہے؟ کس بات کی گواہی دینی ہے؟ مسلمانوں کو گواہی دینی ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام تیرے بندے کو پہنچا دیا۔ کیا پیغام پہنچا دیا؟ وہی پیغام جس کو انبیاء نے اپنی امت کو پہنچایا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ، میں نے تو ان سے وہی باتیں بتائی جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا میں اس بات پر گواہ رہا، سارے لوگوں کو بتاتا رہا۔ تو یہی شہادت مسلمانوں کو بھی دینی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمہ کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ توحید کی دعوت اور اس کی شہادت مسلمانوں کو دینی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ توحید کی دعوت غیر مسلم کو دی جائے گی، مسلم کو نہیں۔ تو گویا مسلمانوں پر فرض بنتا ہے کہ اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام یہ غیر مسلموں کو سنائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا عذاب اس کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا مسلمانوں پر اور آخرت میں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔
क्या दलील भाई? दलील, शैतान ने कुछ लोगों को एक आयत के जरिए से गुमराह कर दिया था। वो भी कब? खलीफा अव्वल के जमाने में। किस आयत से? कहा तुम लोग दावत दावत करते हो, इसकी क्या जरूरत है किसी को कहने की? अरे तुम खुद तौहीद पर कायम हो जाओ, खुद दीनदार बन जाओ, ये तुम्हारी कामयाबी के लिए काफी है, तुम्हें निजात मिल जाएगी। पढ़ो इस आयत को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, अपने आप को लाजिम पकड़ो, अपने आप को दीनदार बना दो, अपने आप को तौहीद पर कायम रखो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह हो रहा है। इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम खुद हिदायत पर रहे, तुम खुद दीन पर पाबंद रहे, तो फिर तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या जरूरत है एक दूसरे के पीछे दौड़ने की? आओ नमाज पढ़ो, आओ तौहीद को अपनाओ, चीज को छोड़ो, करने की क्या जरूरत है? अरे भाई आयत है, कुछ लोगों को बात समझ में आ गया, वाक़ईतन खामखा मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम दीन पर कायम है तो बस है। जब खबर मिली अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कि कुछ लोग इस तरह की सोच रखते हैं, तो कहा, लोगों को जमा किया और कहा, अय्युहन्नास इन्नकुम तक़रऊन हाज़िहिल आया, लोगो तुम इस आयत को पढ़ते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, मगर इसका माना नहीं समझते। इसका सही माना तो वो है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है। और क्या सुना है? सुनो। व इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है, इन्नन्नास इज़ा रअऊ अज़्ज़ालिमा फलम याख़ुज़ू अला यदैहि, अगर लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसका दोनों हाथ न पकड़ें, पूरे तौर से उसको बेबस करने की कोशिश न करें, यूशिकु अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाब, करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अज़ाब नाजिल हो जो दोनों को शामिल हो, जो जुल्म कर रहा था उसको भी और जो जुल्म होते देख रहा था उसको भी। जुल्म होते देख रहा था उसको भी। जुल्म क्या है? हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जुल्म यह समझा जाता है किसी को नाहक कत्ल करना बड़ा जुल्म है। चुनांचे अगर हम किसी के हाथ में हथियार देखें, किसी पर वो वार कर रहा हो तो क्या करेंगे? अगर हमारे बस में हो तो फौरन उसका हाथ पकड़ेंगे, ये क्या कर रहा है। और अगर बस में ना हो तो लोगों को आवाज देंगे, आओ पकड़ो भाई, ये देखो ये फला की जान ले रहा है, पकड़ो पकड़ो। एक जुल्म यानी कत्ल बहुत बड़ा जुल्म है, मगर इससे बड़ा जुल्म हमारी आंखों के सामने होता है और हम कुछ नहीं करते। इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ा जुल्म शिर्क है। इससे बड़ा जुल्म शिर्क है कि अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। कितना बड़ा जुल्म? इतना बड़ा जुल्म कि इसके मुकाबले में न चोरी, न ज़िना, न कत्ल, कुछ भी नहीं। क्या दलील? दलील का अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, शिर्क के अलावा जो भी जुर्म हो, कत्ल हो, चोरी हो, ज़िना हो, जो भी जुर्म हो, अल्लाह ताला जिसे चाहेगा बख्श देगा। तो सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। मगर शिर्क को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी सारी मेहनत मुसलमानों पर हो रही है, सारी मेहनत मुसलमानों पर हो रही है। हमारे मदरसे मुसलमानों के लिए कायम, मस्जिदों से खिताब मुसलमानों के लिए, कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की इस्लाह के लिए, गैर मुस्लिम कहाँ? तो उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? उनकी तरफ तवज्जो न देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्या दलील है? गैर मुस्लिमों को दावत न देना बहुत बड़ा जुर्म है। क्या दलील? दलील का अल्लाह ताला ने, वमन अज़लमु
ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اسے اللہ کی جانب سے ملی ہے. کس کو شہادت دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے اور وہ چھپا رہا ہے؟ مسلمان. کہ ابھی آیت نے پڑھی، شروع میں ہم نے پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. مسلمانوں کو تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ خود توحید کو اپنائیں، خود اسلام کو اپنائیں اور اسلام کا پیغام دوسروں کو سنائیں. اور اسی کے لیے مسلمانوں کا خصوصی انتخاب ہوا ہے. کیا دلیل بھائی کہ اسی کام کے لیے خصوصی انتخاب؟ ہاں دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو جیسا کہ کیا جانا چاہیے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے. اجتباء کے معنی انتخاب کے ہوتے ہیں. تو هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے. کس کام کے لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم انسانوں پر گواہ ہوگے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا، تیرا دین اسلام میں نے فلاں کو پہنچایا، فلاں کو پہنچایا، فلاں کو پہنچایا. اگر نہیں کرتے تو ہمارا حال ہے کہ ہم میں سے جو دیندار ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہاں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک، اور اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہم تو دیندار مسلمان ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ جو دعوت کے سلسلے میں دین رات ایک کیے ہوئے تھے، ان کا کیا حال تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بار کہا کہ ذرا قرآن سناؤ. ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول، قرآن آپ پر اترا ہے اور میں سناؤں؟ آپ نے کہا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں، سناؤ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور سب پر ہم آپ سے گواہی طلب کریں گے. جب یہ آیت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو، بس کرو. ابن مسعود نے تلاوت بند کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر دوڑائی، نظر ڈالی تو دیکھا ہزاروں قطار رو رہے ہیں کہ ہم نے شہادت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. اللہ اکبر. جو دن رات ایک کیے ہو ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم نے شہادت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. ہم مسلمان کیسے ہیں بھائی؟ کیسے بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حالات سازگار نہیں، حالات سازگار نہیں. یہ حالات سازگار نہیں، یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے کام نہیں کیا. جس امت کو جاگنا تھا، جس امت کو اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچانا تھا، وہ امت سوتی رہی. جس کو سونا تھا وہ جاگتی رہی. اور یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جو وہ کر رہا ہے. ہم جیسی محنت کریں گے وہی نتیجہ آئے گا، جو محنت کرے گا وہ نتیجہ پائے گا. تو اہل باطل محنت کریں گے، باطل سر اٹھائے گا. اہل حق محنت کریں گے، حق سر اٹھائے گا. حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو حق کو فتح حاصل ہوگی، باطل کو شکست ہوگی. مگر حق والے اٹھے تو خاموش حق نہیں پھیلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہیں چاہا. دین کو اختیاری بنایا.
انسان کو پیدا کیا، اچھا برا کیا ہے سب کچھ بتا دیا، خیر کو اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، شر کو اپناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، انجام سے خبردار کر دیا، پھر اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی، اب تمہاری مرضی۔ اور اس کی تبلیغ کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ پیغام لوگوں کو سنانا ہے۔ اگر مسلمان نہ کرے تو پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ نتیجے میں ابھی ہم نے کہا کہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی ہماری جنت کی گارنٹی ختم کر دی جائے گی، آخرت میں بھی ہماری جنت کی گارنٹی ختم کر دی جائے گی۔ مسلمان بڑا خوش ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہماری نجات، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہماری نجات، کہ صحیح حدیث میں وارد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ پڑھ لیا وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم تو جنت ہی۔ کیا جنت اتنی آسان؟ جنت اتنی آسان؟ ایک کلمہ پڑھو اور جنتی بن جاؤ؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ محمول کرتے ہیں اس بات پر کہ آخری لمحے میں کوئی شخص اسلام لاتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے چنانچہ ایک شخص ہے، یعنی جنگ احد میں غالباً آیا، کہا کہ اسلموا و اقاتل او اقاتل ثم اسلم، اللہ کے رسول میں پہلے جنگ کروں پھر اسلام لاؤں گا یا پہلے اسلام لاؤں پھر جنگ کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم ثم قاتل، کہ پہلے اسلام لے آؤ پھر قتال کرو۔ چنانچہ وہ شخص اسلام لایا اور جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہوا، اسلام لایا، جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہوا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل قلیلا و اجر کثیرا، کہ کام بہت مختصر کیا، بس ابھی اسلام لایا، جنگ میں شریک ہوئے، شہید، اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب دیا، وہ اجر کثیرا، بہت زیادہ ثواب دیا گیا۔ چنانچہ اس واقعے کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے یوں پوچھتے، کہتے بتاؤ وہ شخص جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہوا، بتاؤ اس شخص کا نام جس نے ایک وقت نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں گیا۔ یہ ہے عمرو بن ثابت، کہ اسلام لاتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جنت میں چلے گئے، ایک وقت کی نماز کا موقع نہیں ملا۔ عامل قلیلا وہ اجر، اس پر محمول کرتے ہیں امام بخاری کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اسلام لایا، موت آئی، مر گیا تو ٹھیک ہے، اس کو تبلیغ کی نوبت نہیں آئی۔ رہا وہ شخص جس کو اسلام ملا، موقع عمل کرنے کا موقع ملا، تبلیغ کا موقع ملا، اس کے باوجود نہیں کیا، تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی۔ سنیے آیت کیا کہتی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی، ان کو کسی بات کی زحمت نہیں دی جائے گی، کسی کام کی تکلیف نہیں دی جائے گی، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی آزمایا، جن کو ہم نے اسلام سے نوازا، ان پر دعوت فرض کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر اسلام قبول کرتے ہو، اسلام کی دعوت دیتے ہو، تب تو تم سچے مومن، اور اگر اسلام کی دعوت نہیں دیتے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ تم خود اسلام کو اپناؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو، یہی حکم تو ہمارے رسول کو بھی دی گئی، یہی حکم ہمارے رسول کو بھی دیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے
کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، تو خود توحید پر قائم ہو جاؤں اور اس کی دعوت لوگوں کو دوں۔ اگر نہیں دیتے تو پھر اللہ کے نزدیک جواب دہ ہونا پڑے گا۔ الیہ مآب، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ پوچھے گا کہ تم کام کر کیا ہے جو تمہارے حوالے کیا گیا تھا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جنت کی گارنٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ایک آیت آپ نے سنی، یہ جو اس میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اچھا، تو آزمایا کس طرح کی آزمائش؟ دعوت کی آزمائش؟ ہاں، دعوت کی آزمائش۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، ہم تو تم کو آزمائیں گے، ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ جان لیں کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا کون ہے۔ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، تو آزمائش دعوت کی آزمائش ہے۔ اگر نہیں کرتے تو کہاں ہے کہ جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی؟ کہاں ہے کہ جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی؟ پڑھی آیت، کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیے ہیں؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے۔ تین آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ سارے مسلمانوں پر دعوت اللہ فرض، مسلمانوں کا وجود اسی خاص کام کے لیے ہوا ہے۔ تو ہر مسجد کے ذمہ داروں پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو اور اپنے مصلیوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں، اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں کہ بھائی ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وجود کس کام کا۔ ہر مدرسے میں یہ تعلیم دی جانی چاہیے کہ بھی مسلمانوں، تمہارا خود اسلام پر قائم رہنا کافی نہیں ہے اگر تم دوسروں تک اسلام نہیں پہنچاتے۔ اب رہا یہ اشکال کہ حالات سازگار نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں تو ذرا سوچیے اپنے حالات کا موازنہ مکے کے حالات سے کر لی کے دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں لوگوں کو دعوت دی، صحابہ کرام نے کس حالت میں دعوت دی۔ یہ سوچ کہ اگر ہم دعوت دیں گے تو فساد ہو جائے گا، الٹی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم دعوت نہیں دیں گے تو فساد ہوگا۔ ارے الٹی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم دعوت نہیں دیں گے تو فساد ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے کہ دعوت نہیں دیں گے تو فساد ہوگا؟ یہ جو نوبت پہنچی ہے، کیوں فساد جو اب ہو رہا ہے جگہ جگہ مختلف جگہوں پر، کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہم نے ان کو دین سمجھایا ہی نہیں، ہم کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون۔ ہم کو تو خیر امت بنایا گیا تھا کہ سب کے تم خیر خواہ ہوگے، تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تم سب تک رحمت پہنچاؤ گے۔ ہم نے کیا ان کی حیات خیر خواہی کی؟ جیسے وہ جیتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، مرتے ہیں، ویسے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ ہم نے کوئی خیر خواہی نہیں کی، نتیجے میں وہ ہم سے دشمنی پیدا ہوئی اور پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ دشمنی دور کیسے ہوگی؟ دشمنی دور ہوگی جب ہم دعوت کو لے کر اٹھیں گے، ہم اپنی پہچان بتائیں گے کہ ہم خیر رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم سب کے لیے رحمت ہیں، ہمارے تعلقات سب سے ہوں گے، ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پھر جب وہ ہمارے سلوک کو دیکھیں گے، ہماری دعوت کو دیکھیں گے تو خیر غالب آ کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہیں لوگوں سے کیوں ڈر؟ تمہیں لوگوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ مسلمان کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا جو حکم ہے ہم کو کرنا ہے حکمت کے ساتھ، ہمیں جو اللہ کا حکم ہے ہم کو تو وہ کرنا ہے، ہاں حکمت کے ساتھ، کہ خود اللہ نے تعلیم دی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ ہمیں دعوت دینی ہے، مگر یہ کام کرنا ہے، کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ فساد اور بڑھے گا، حالات اور بگڑیں گے، اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم واقعتاً اٹھ گئے، دین کو لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ جو خوف ہے فساد کا، یہ خوف جو عداوت کا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے دین کی دعوت دی، شروع میں فتنہ ہوا، فساد ہوا، مگر صبر کے ساتھ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ نتیجہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ کیسے دشمنی دوستی میں کیسے تبدیل ہوئی؟ دعوت اور حسن خلق کے ذریعے سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو تو تم نتیجہ دیکھو گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے، دشمنی ختم ہوگی، وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ اور یہی ہوا۔ تم اپنی تاریخ یاد کرو، تم اپنی تاریخ پڑھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہاں تک کہ تم آپس میں بھائی ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کیسے بنے؟ یہی کہ اچھے سلوک سے ان کے ساتھ پیش آتے اور دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، بلکہ کہنا ہے کہ جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ بھائی جب بات ایسی ہے تو اس تحریک کو، اس بات کو سارے مسلمانوں میں عام کرنا ہے، مرد ہوں یا خواتین، علماء ہوں یا عوام، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دل میں اسلام اور اسلام کی دعوت سے محبت کو پیوست کر لیں، بیٹھا لیں کہ ہم کو تو یہ کرنا ہے، اسی کے لیے ہمارا وجود ہے، کیسے ہم کریں اس کی آپ فکر کریں، تو انشاءاللہ مدارس کے ذمہ داران، متولی حضرات، یہ سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے لیے راہیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہم طریقے اپنا سکتے ہیں۔ کہ دعوت کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں، سب لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ صرف دعوت کا ایک ہی طریقہ ہے، لوگوں کو ملے اور اس سے کہیں کہ اسلام یہ ہے اور یہ ہے نہیں، ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی، بولنے کی طاقت دی ہے، وہ سمجھائے گا۔ سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، پمفلیٹ اس کے پاس ہے، پمفلیٹ دے دے کہ یہ پڑھیے بھائی، آپ اس میں آپ کے خیر کی بات ہے، اس کو پڑھیے، اپنے مالک کو پہچانیے۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں محنت کرے گا ہم ان کو مختلف طریقے بتائیں گے کہ تم اسی طریقے سے محنت کر سکتے ہو، تم ایسے دین کو پھیلا سکتے ہو۔ تو ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ کیسے ہم اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، کیسے ہم اس دین کو غالب کریں۔ اور اگر ہم اس میدان میں اتر گئے تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور سارا خوف کا ماحول دور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا پیغام گھر گھر ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔